عدالت کے جج اور مفتی کے منصب پر جو فائز ہوتے ان کا مجتہد ہونا ضروری تھا، اور مجتہد سے کم درجے کے کسی شخص کو فقیہ کا نام ہی نہ دیا جاتا۔ یعنی مجتہد کون ہے کہ جو اجتہاد کرتے ہیں، جو لاجیکل ریسرچ کرتے ہیں، تو انہی کو جج یا مفتی کے طور پر جن کو سٹیٹس ملتا تھا۔ تو یہ جناب صورتحال تھی۔ تو جناب یہ 300-400 صدیوں تک تو صورتحال ایسی انڈیپینڈنٹ ذہن رہا، لیکن پھر تبدیلیاں آنی شروع کی تو اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی ہسٹری کی ریسرچ میں پھر تفصیل سے وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد حادثہ کیا ہوا۔ ان ادوار کے بعد کے لوگ ادھر ادھر جانے لگے، ان میں نئے نئے امور پیدا ہوئے، ان میں علم فقہ کے معاملے میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس کی تفصیلی غزالی کے بیان کے مطابق یہ کہ جب ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا تو حکومت ان لوگوں کو مل گئی کہ جو احکام اور فتویٰ کے معاملے میں نااہل اور کمزور تھے۔ یہ اس بات پر مجبور تھے کہ وہ حکومت چلانے کے لیے فقہا سے مدد طلب کریں اور ہر طرح کی صورتحال میں انہیں اپنا ساتھی بنائیں۔ اب ظاہر مجبوری تھی کیونکہ حکومت میں اب کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تو اس لیے وہ پھر ٹیچرز، ریسرچرز ان کو بلاتے اور ان سے پھر وہ کرتے معاملہ۔ تب پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں ایسے علماء موجود تھے کہ جو پرانے طریقہ کار پر قائم تھے اور دین کی عزت برقرار رکھنے کو لازم سمجھتے تھے۔ جب انہیں حکومتی معاملات میں طلب کیا جاتا تو وہ ادھر ادھر ہو کر اس سے بچنے کی کوشش ہی کرتے تھے کہ دنیا داری سے اس اعراض کی وجہ سے اس دور کے علماء اور ائمہ کی عزت اور مرتبہ برقرار رہا۔ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو جاہ و منصب اور عزت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے لگے، اور اس کے بعد فقہا مطلوب کی بجائے طالب بنتے چلے گئے، اور وہ لوگ جو بادشاہوں سے دور رہنے کی وجہ سے معزز تھے اب ان کے گرد اکٹھا ہونے کی وجہ سے ذلت کا شکار ہو گئے، سوائے اس کے کہ جس سے اللہ نے بچنے کی توفیق دی۔ یہ ہوا کیا کہ اب لوگ اسپیشل صرف اس لیے اسکالر بننے لگے کہ جناب بادشاہ کے ساتھ تعلق بن جائے، بس یہ، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ فائنینشیل فائدے حاصل کریں، یہی مقصد تھا ان کا، تو اس لیے یہ ہونے لگے وہ۔ اب ان سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے علم الکلام کیا تھا کہ عقائد کے فلسفہ، یعنی یہ یونانی فلسفے کی جب کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو اس وقت پھر وہ فلسفے کی کہانیوں پہ اس کے اوپر لوگ کتابیں لکھنے لگے۔ یہ لوگ اس علم سے متعلق مختلف آراء اکٹھا کرنے، ان کا حوالہ دینے اور سوال و جواب کرنے اور بحث و مباحثے کا طریقہ کار طے کرنے میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہونے لگے۔ اس کے نتیجے میں جو کام سینہ بہ سینہ ہو رہا تھا اب وہ منظر عام پہ آنے لگا۔ یعنی ہوا کیا، یہ جو بحث و مباحثے سے کیا ہوا کہ فلسفے پہ بیٹھے آپ مناظرہ شروع کرنے لگے۔ اچھا، مناظرے کے لیے پھر کیا ہونا، اس کے لیے یا تو ہے نا کہ چلو اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ڈسکشن ہے کرو، نہیں، وہ اس کے لیے چوک میں بیٹھ کے مناظرہ شروع کرنے لگے اور ہر ایک اپنے آپ کو ذرا زیادہ پاور دکھانے کی بس وہ کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ اور اس سے زیادہ پھر یہ ہوا کہ بادشاہوں کے جا کے ان کے محل میں لے جا کے وہاں پہ لے جا کے جناب مناظرے شروع ہونے لگے تو پھر آپ سوچیں مناظرہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ابھی یوٹیوب میں آپ اپنی اردو میں آپ مناظرے کچھ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی کیا سٹیٹس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی علمی ریسرچ کچھ نہیں ہوتی بلکہ صرف اپنا سٹیٹس زیادہ اچھا بنانے کی بس یہی کوشش ہوتی تھی۔ تو یہ ہو گئی لوگوں میں۔ پھر شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ بادشاہوں نے اپنی تفریح کے خاطر فقہ، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے متعلق بحث مباحثوں کا فائنانس کر کے ان کا حوصلہ افزائی کرنا
شروع کر دی. لوگوں نے علم کلام اور دیگر علمی فنون کو چھوڑ دیا اور شافعی اور حنفی کے اختلافی مسائل میں ایک پورا اسپیشلائز کرنے لگے لوگ. انہوں نے امام مالک، سفیان ثوری، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے معاملے کا پس پشت ڈال دیا. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت میں گہرے نکات کو تلاش کیا جائے، مختلف مکاتب فکر کے خامیوں کو بیان کیا جائے اور فتویٰ دینے کے علم کے اصولوں کو مرتب کیا جائے. اب یہ بڑے بڑے اسکالر امام مالک، سفیان ثوری، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اسکالر تھے، ان کو اگنور کر دیا. لیکن حنفی اور شافعی اسکول آف تھاٹ کے جو آپس میں اختلافات تھے تو اس پہ بحثیں. اچھا آپ کہیں گے اختلاف کہاں سے، دین پہ کہاں سے آیا؟ تو دین میں نہیں تھا، یعنی دین میں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کر دیا تمام صحابہ کرام کو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا. اختلاف تب پیدا ہوتا تھا کہ جب کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن آیا. اس کے لیے میں آپ سے وہ شیئر کر لوں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب ربا حرام ہے اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جنگ کا معاملہ ہے. اب ربا کیا؟ ربا کو ہم اردو میں سود کہتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. تو اب اس میں اختلاف اس میں پیدا ہوگا کہ جناب جب یہ کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کچھ ٹرانزیکشن کرے گا تو کیا یہ ربا ہے یا نہیں ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کا اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ جو آپ صحیح طرح سے اچھی ریسرچ کر کے جو اس میں آپ فیصلہ کریں تو بس اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب کرے گا. تو دین میں کچھ نہیں تھا، لیکن اب یہ بادشاہوں نے خود فائنینشیل کر کے اب یہ مناظرے کو ایک طرح کا ایک اور کچھ نہیں، تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک تفریح کے طور پر یہ مقدمے آپس میں اس طرح سے کروانے شروع کر دیے. یہ آپ وہی چیز آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کل تو چلیں آپ کو وہ بھی نظر آئے گا کہ ٹی وی کے اندر بھی اینکرز یہی کام کرتے ہیں. تو سیم ویسے ہی صورتحال بنی ہوئی تھی. اچھا پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس معاملے میں نتائج اخذ کرنے اور تصنیف و تالیف میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے. اس میں انہوں نے بہت سے اقسام کی بحث اور مباحثے اور تصنیفات مرتب کر دیں اور آج تک یہی اسی کام میں مشغول ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپس میں یہ بحثیں کرتے رہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال 1762 CE میں ہوا. آپ سے 300 سال کے قریب کے زمانے کے یہ بزرگ تھے. تو آج کل بھی وہی صورتحال ہے. پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض وہ لوگ تھے کہ جو اندھی تقلید پر مطمئن ہو گئے. لاشعوری طور پر تقلید چونٹی کی رفتار سے ان کے سینوں میں سرایت کرتی چلی گئی. اس کا سبب فقہا کا ایک دوسرے سے مقابلہ اور آپس میں غیر ضروری بحث اور مباحثہ کرنا تھا. جب بھی کوئی ایک شخص اپنا نقطہ نظر بیان کرتا تو دوسرا اس کے بالکل الٹ فتویٰ جاری کر کے اس کی تردید کرنے لگتا. اس پر ان کا مناظرہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کوئی شخص قدیم علماء میں سے کسی کی واضح رائے سامنے نہ کر دیتا. تب تقلیدی روش میں اضافے کی ایک وجہ عدالتی ججز کا ظلم و ستم بھی تھا. جب قاضیوں نے غیر منصفانہ فیصلے کرنے شروع کیے اور وہ پیشہ ورانہ دیانتداری چھوڑتے چلے گئے تو ان کے ان فیصلوں کو قبول نہ کیا جائے گا تو جو اس سے پہلے کیے گئے عدالتی فیصلوں کے مطابق نہ تھے. تو تقلیدی روش میں اضافے کی ایک اور وجہ لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کی جہالت بھی تھی. لوگ ان لوگوں سے فتویٰ طلب کرنے لگے جنہیں نہ تو حدیث کا علم تھا اور نہ ہی تخریج یعنی بیبلیوگرافی کی تفصیل تھی. پہلے سے موجود قوانین کی نئی صورتحال پر منطبق کرنے کا طریقہ کار
کبھی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی اپلائی کیسے کرنا ہے لا کو. تو یہ چیز آپ بعد کے دور کے لوگوں میں عام دیکھ سکتے ہیں. ابن حمام وغیرہ نے اسی پر متنبع کیا، ایک وارننگ کیا اس پہ. یہ وہ وقت تھا کہ جب غیر مجتہد لوگ فقیہ کہلانے لگے تھے، یعنی اسٹیٹس ان کا ایک علم نہیں تھا، لیکن جناب خود بیٹھ کے تو اب یہ فقیہ بڑے ریسرچر بن بیٹھے تھے. تو ہوا یہ، تو پھر لوگوں نے اعتماد کرنا ہی چھوڑ دیا ان پہ. اچھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ہر فن میں ضرورت سے زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کی، تو اس میں وہ بھی تھے جو اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے فنون کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اس کے لیے وہ قدیم اور جدید تاریخ جمع کر رہے ہیں، یعنی وہی بیبلیوگرافی پہ اس پہ کرنے لگے. ان میں یہ لوگ بھی تھے کہ جو عجیب و غریب روایات کی جانچ بین شروع کر دی کہ وہ محض جعلی روایت نہ ہو. اچھا، یہ کہنے کو تو شاہ ولی اللہ صاحب تنقید ان پہ کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے اختلاف کروں گا عزت کے ساتھ کہ یہ دیکھیے کہ ایکچولی یہ بڑا حدیث ریسرچ کی ضرورت اس لیے آئی تاکہ پتہ چلے کہ جناب کون سی حدیث اوتھینٹک ہے اور کون سی جعلی ہے. اس کو ریسرچ کرنے کی ضرورت آئی. ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اصول فقہ میں غیر ضروری بحث اور مباحثے کرنے لگے. ہر ایک نے اپنے اپنے مکتب فکر کے نتائج فکر سے طریقہ کار کے مطابق قواعد و ضوابط بھی اخذ کرنے شروع کیے. ان کی جانچ چھان بین کرنے، اس میں سوال جواب تیار کرنے اور بیجا قسم بندی یعنی کلاسیفیکیشن بھی کرنے لگے. اس میں طویل بحثیں کرتے اور کبھی مختصر. اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے ایسی خیالی صورتحال فرض کر لی کہ جس میں اگر کوئی عقل مند سوچے تو اسے اس کی حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا. تو اس میں سے لے کے یعنی ایسے ایسے کوشچنز پیدا کیے کہ جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے. تو یہ کیوں؟ صرف اپنی بحثوں کو اور مناظروں کو ذرا اس کی ذرا ایک اچھی کوالٹی والی مناظرہ کرنے کی کوشش کرنے لگے. اور کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہوں کو ذرا امپریس کریں اور وہاں سے اتنے پیسے ہمیں مل جائیں. بس یہ مقصد تھا ان کا. تو آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. تو اب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد خالص تقلید کا دور شروع ہوا. اب لوگ نہ تو حق اور باطل میں فرق نہ کرنے لگے اور نہ ہی احکام اخذ کرنے اور ان پر بحث اور مباحثہ کرنے میں کوئی تفریق کرنے لگے. اب فقیہ اس شخص کا نام ہوگا کہ جو زیادہ بولتا اور غیر محتاط طریقے سے بحث کرتا ہو. قدیم علماء کے مضبوط اور کمزور آراء میں کسی فرق کے بغیر یاد کر لے اور اسے پورے جوش و خروش کے ساتھ بیان کر دے. محدث اس شخص کو کہنے لگے کہ جو صحیح اور کمزور ہر طرح کی احادیث کو اکٹھا کر لے اور انہیں بغیر سوچے سمجھے زور و شور کے اپنی جبڑوں کی طاقت سے بیان کرنے لگ جائے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر شخص ایسا ہی ہو گیا ہوگا. اللہ کے بندوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جسے ایسے لوگوں کی جہالت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یہ لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہو لیکن زمین میں اللہ کی حجت ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد کے زمانوں میں فتنوں کی کثرت ہو گئی، اندھی تقلید عام ہو گئی، لوگوں کے سینوں سے دیانت داری نکلتی چلی گئی. لوگوں کو اس بات پر پورا اطمینان ہو گیا کہ دین کے امور میں غور و خوض کو ترک کر دینا چاہیے. گویا یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پہ پایا ہے اور ہم انہی کی نقش قدم کی پیروی کریں. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی جو جہالت کا طریقہ تھا کہ بس اپنے آباء و اجداد جیسے ہیں ویسے ہی چلتے جاؤ، تو لوگوں نے یہی کرنا شروع کیا. یعنی لوگوں نے پھر دین کی ایک ریسرچ کرنے کو چھوڑ دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب لوگ تو آپس میں مناظرے کر کر کے کنفیوز لوگوں کو کر رہے تھے. تو پھر اس کے نتیجے میں ہوا کہ لوگوں نے دین کو چھوڑ کے بس جو جی ہمارے پرانے بزرگ جو کہہ بیٹھے ویسے ہی ہے. تو پھر یہاں تک کہ اسکالرز
بھی یہی کرنے لگے کہ وہ اپنے پرانے ہمارے جو ٹیچر یا ہمارے کوئی دادا پردادا قسم کے، بس جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی ہم اس پہ چلتے چلے جائیں۔